بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے دنوں میں کچھ حدیث پڑھ رہی تھی تو میرے سامنے میری نظروں کے سامنے سے ایک حدیث گزری، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور حدیث شریف کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے صورت و حیبت میں بہتر ہو، یعنی ان سے بہتر حال میں ہو، اور تمہارا جو سفر ہے خورد و نوش کا سامان ہے وہ بھی زیادہ ہو، وہ بھی بڑھ کر ہو، بہتر ہو، یعنی سفر میں خوشحالی ہو۔ تو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب بھی میں سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدحال اور توشہ سفر میں کمتر، تنگ دست ہو جاتا، یعنی میرا جو مال ہوتا، جو سفر کا سامان ہوتا وہ کم پڑ جاتا، یعنی مجھے سفر بھی راس نہیں آتا تھا۔ جب سے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتلایا اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں سب سے زیادہ بہتر تھا، الحمدللہ۔ تو جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو سفر میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں سب سے زیادہ بہتر ہونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کافرون پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پوری پڑھ کے سورہ نصر پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 6 بسم اللہ ہو جائیں گی اور 5 صورتیں ہوں گی۔ تو اسے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ سفر بہتر رہے گا۔ پھر اس کے حوالے سے کئی ویڈیوز بھی دیکھیں، اور کافی ساری جو ہے ویڈیوز کے ساتھ ساتھ کافی سارے لوگوں کے ایکسپیرینس بھی دیکھے، اور وہاں جب میں نے یہ سب چیزیں دیکھیں، اب چونکہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے تو ہم سب کر سکتے ہیں، مسنون عمل ہے، اس میں کسی کو کوئی رجت بھی نہیں ہوگی، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ میں خود بھی صرف وہی عمل کرتی ہوں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کرتا ہوں، یا کسی بزرگ نے اجازت کے ساتھ کوئی عمل عنایت کیا ہو۔ اس کے علاوہ صرف درود شریف اور استغفار، تاکہ کسی قسم کی رجت کا معاملہ اور کوئی نقصان دہ بات نہ ہو۔ تو میں نے پھر یہ پڑھنا شروع کیا، کافی ساری ویڈیوز میرے سامنے آئیں اور کافی ساری میں نے چیزیں دیکھیں، تو یہی تھا کہ مالی خوشحالی کے لیے یہ عمل بہت اکثیر ہے۔ اب جیسے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہم اچھا کما بھی رہے ہیں تو برکت نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، جو کماتے ہیں پورا ختم ہو جاتا ہے، یا بزنس گرو نہیں کر رہا، یا اگر ہم کوئی آن لائن کام کریں تو ہمیں آرڈر نہیں مل رہا ہے، یا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، یا پھر اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، انکم نہیں بڑھ رہی ہے۔ مطلب کسی بھی مالی طور پر اگر کوئی شخص پریشان ہے تو وہ یہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کے مال میں وسعت اور برکت ہونے لگے گی۔ کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کو صحت یابی ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اس لیے بتایا کہ آپ کا سفر اچھے سے گزرے۔ اب اگر ہم یوں دیکھیں کہ یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور ہم سب یہ سفر مکمل کر کر اپنے دائمی سفر کی طرف چلے جائیں گے، اس عارضی سفر کو مکمل کر کر، تو ہمیں اس سفر میں خوشحالی بھی چاہیے، مالی بہتری بھی چاہیے، اعمال کی بہتری بھی چاہیے، اور زندگی میں آسانی بھی چاہیے۔ تو اگر ہم اس نیت سے کرنا شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اثر تو یہ لازمی دکھائے گا، اور پھر ہمیں مالی خوشحالی بھی ملے، برکت بھی ملے، اور ہماری زندگی میں آسانیاں بھی آئیں، زندگی میں بہتری بھی آئے، سکون بھی ہو۔ تو اگر ہم اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، جب میں نے کیا تو صرف 1 منٹ لگا، ہارڈلی 1 منٹ کے اندر ہی تمام صورتیں پڑھ لی گئیں، صرف 1 منٹ کا عمل ہے۔ اگر ہم اسے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ثواب بھی بے پناہ ملے گا اور مالی خوشحالی بھی آئے گی۔ کیونکہ میں اسٹوڈنٹس پڑھاتی ہوں، آن لائن بھی پڑھاتی ہوں، اور گھر میں بھی میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ تو جب میں نے پہلے دن اس کو پڑھا تو پہلے میں نے 1 نماز کے بعد پڑھ لیا تھا، پھر میں تھوڑی دیر کا وقفہ دے کے فارغ بیٹھی ہوئی تھی، درود شریف پڑھ رہی تھی، مجھے یاد آیا میں نے پھر پڑھ لیا، 1 دفعہ اور پڑھ لیا۔ اسی دن مجھے کچھ اور اسٹوڈنٹس مل گئے پڑھانے کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حالانکہ پہلا ہی دن تھا اور پڑھنا شروع ہی کیا تھا اس دن، تو اللہ کریم کی طرف سے ایسا ہوا کہ 3 اسٹوڈنٹس اور مل گئے۔ تو چونکہ میں پہلے اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، پھر ایز اے کوآرڈینیٹر ورک کر رہی تھی، پھر اس کے بعد کچھ ہیلتھ ایشوز ایسے ہوئے کہ میں نے جاب چھوڑ دی تھی،
اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے گھر میں ہی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پڑھانا شروع کیا، آن لائن پڑھانا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی۔ درود پاک کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے رزق و مال میں بہت وسعت اور برکت دی۔ گھر بیٹھے ہی رزق و مال میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، تمام اخراجات بھی آرام سے پورے ہونے لگے، اور زندگی میں آسانیاں بھی آئیں۔ جاب چھوٹ گئی تو پھر یہ تھا کہ استغفار اور درود شریف پر توجہ بھی زیادہ ہو گئی، اور پھر اس طریقے سے یہ سفر بھی اچھا آسان ہو گیا، اور گھر بیٹھے ہی رزق کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اب جب یہ صورتیں پڑھیں تو الحمدللہ رزق میں مزید برکت ہوئی اور اضافہ ہوا۔ تو اسی لیے پھر میں نے کہا کہ اس پر ویڈیو بنا دی جائے، چھوٹا سا عمل ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اس پر متعدد لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو اگر ہم اسے پڑھنا شروع کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم دن میں سے وقفے سے کئی بار ورد کر سکتے ہیں، اور ہر بار ورد کرنے کے بعد دعا لازمی کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں، میرے مال میں وسعت اور برکت عطا فرما، میرے لیے غیبی خزانے کھول دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور مجھے آسانی کے ساتھ بہتر رزق حلال دے، برکت والا دے، اور میرے لیے جو ہے راہیں کھول دے، میرا ہاتھ کھول دے۔ ہر بار جو ہے آپ دعا کریں، آپ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی دن رزلٹ ملے گا۔ مجھے بھی اللہ کے حکم سے، کرم سے، فضل سے پہلے ہی دن رزلٹ ملا، اور پھر سکون بھی ایک تھا، اور پھر یہ کہ ایسے جب معاملات ہوتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر جو وسعت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس میں سکون بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو آپ کو عزت بھی دیتے ہیں۔ صرف پیسے سب کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوں وہ عزت بھی دیں، خیال بھی رکھیں، تو زندگی اور آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل لازمی کریں، سب کریں، تاکہ مالی پریشانی بھی ختم ہو اور آسانی کے ساتھ برکت والا رزق حلال ملے۔ پہلے ہی دن انشاءاللہ رزلٹ ملے گا، لیکن جب آپ کرتے رہیں گے اسے، اور دن میں کئی بار کریں گے، یا تو ہر نماز کے بعد ایک بار کر لیں، یا دن میں 5-6 بار، یا کوئی کوانٹٹی فکس کر لیں کہ میں 7 بار اسے پڑھوں گا وقفے سے، اور تہجد کے وقت ادا کر لیں اس کو، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رزق میں وسعت اور برکت ہوگی۔ 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، یا 11 دن میں آپ کو لازمی ایسے معاملات بنیں گے، ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کے رزق و مال میں برکت اور وسعت ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے کرم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے عمل سے۔ تو اس عمل کو اس نیت سے کریں کہ حدیث سے ثابت ہے، پڑھوں گا تو ثواب بھی ملے گا، زندگی میں آسانی بھی آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بتایا تھا ان صحابی کو کہ خوشحالی آئے، ان کا سفر آسان ہو۔ تو جب میں یہ پڑھوں گا تو میری زندگی کا سفر بھی آسان ہوگا، میری زندگی میں بھی خوشحالی آئے گی، اور میرے لیے برکت کے معاملات ہوں گے، اور میرے رزق و مال میں فراوانی، وسعت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں نیٹ پر، آپ جائیے، دیکھیے، سرچ کیجیے، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، کیونکہ جب ایکسپیرینسز سامنے ہوتے ہیں، لوگوں کی سٹوری سامنے ہوتی ہے، تو موٹیویشن بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہم مزید یقین سے کرتے ہیں۔ تو آپ جا کے نیٹ پر سرچ بھی کیجیے گا، اور آج سے کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ پھر آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے اور وہ بھی پڑھنا شروع کریں، اور ان کی لائف میں بھی بہتری آئے، اور اس مہنگائی کے دور میں سب کے لیے آسانی کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم و فضل کا معاملہ فرمائے، سب کے رزق و مال میں وسعت دے، اور اس مہنگائی کے دور میں سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔